السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك ما قال لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضرات مل کر اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام بنایا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کی طرف سے انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاویدانی زندگی حاصل کی۔ کتنا اچھا سودا ہے، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور پھر فانی جان بھی تو دی ہوئی اسی کی ہے، اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اور وہ محمد خاک و خون میں غلطان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے لال مصطفیٰ کے نور نظر، شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ ننھے معصوم حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے لے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ گرتا ہوا خون حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے چلو میں لیتے ہیں، اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے ہزاروں علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرات، ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بس آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ نازل ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورے کے دن توبۃ نصوحہ کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ تو جس شخص نے اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ماسبۃ بالثنا میں فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبے پر فائز کیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، اور اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی پھاڑا گیا۔ تو جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا، تو گویا اس نے 40 سال کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور جس نے شب عاشورہ یعنی 10ویں رات کو عبادت کر لی تو گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کر لی۔ تو سامعین محترم، ان روایات سے ہمیں معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت ہی بلند ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ گویا کہ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی، انجام بھی قربانی، ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی ہنسی ابتدا ہے اسماعیل، اللہ اللہ ہائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آیت کی سر۔ ڈاکٹر اقبال نے ذبح عظیم سے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ چشم فلک کو یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا، باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل دہل گئے، بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کا ہاتھ رک جائے اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا ابا جان دیر نہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخ رو پیش خدا تم جاؤ گے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، پروردگار عالم دونوں کا یہ منظر دیکھ کر فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اے ابراہیم ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما رہے ہیں، ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کو ساتھ لیے میدان کرب و بلا میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شہادت بیان کروں، دو باتیں قابل غور ہیں، انہیں بھی سماعت فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آ جائے اسے قطعاً کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، جب بھی جسم کاٹا جائے گا درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورہ یوسف کا بیان سنایا، مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں اور کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانے دے رہی ہیں کہ تو شہزادی ہے، یوسف بردا ہے، ایک غلام ہے، ایک غلام پر تو عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا کہ اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تان میں اپنی زبان نہ کھول سکو گی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، جب ان عورتوں کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو باقی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام انسان نہیں معلوم ہوتے بلکہ یہ تو ایک فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔
مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کے حسن و جمال میں وہ عورتیں اس قدر محو ہو گئی کہ جسم کٹ گیا اور تکلیف نہ ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالد یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک بات ضمن عرض کرتا ہوں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آئے۔ مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹنا بغیر اختیار ہے اور کٹانا بھی اختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر کٹانا ذرا مشکل ہو۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خدا بندی نصیب ہوتی ہے اور وہ اس میں اتنا محو اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ چاہے گھوڑے اس کے جسم کو رونتے چلے جائیں اسے قطعاً کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا، اے اللہ میں نے تیری جنت دیکھ لی، اس کے میوے بھی کھا لیے، نہروں سے دودھ اور شہد وغیرہ بھی پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آئی۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، اے میرے راستے میں گردن کٹانے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا، اے اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے پھر میری راہ میں اقتل و قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں۔ مجھے یہ عمل تیری جنت سے پیارا ہے۔ تو شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض حضور علیہ السلام کے 70 ہزار گناہگار بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔